اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نا، یہ معراج النبوت میں ہے صفحہ نمبر 114 میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کو بیدار ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب میرے پاس آؤ، یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، اور آپ کو رب کی بارگاہ میں نے لے کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں نوازے گا جو آج سے پہلے نہ کسی نبی کو نوازی ہیں، نہ آئندہ کبھی کسی نبی کو نوازے گی، اور اتنی آپ کی عزت و تعظیم ہوگی، اتنا آپ کا مرتبہ شان ہوگا کہ ایسا مرتبہ شان پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ اس طرح کا معراج ہوا۔ ایک مرتبہ نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے آگے عرض کرنے لگے، یہ نزہۃ المجالس میں ہے، صفحہ نمبر 74 ہے، حدیث ہے۔ عرض کرنے لگے حضرت موسیٰ، حدیث مبارکہ ہے، الہی جعلتنی کلیما وجعلت محمدا حبیبا فمل فرق بین الکلیم والحبیب۔ کیا عرض کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مولا یہ تو بتا، تو نے مجھے کلیم بنایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا ہے، یہ تو بتا دے حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ہمارے نبی کریم حبیب اللہ تھے، تو کیا عرض کرنے لگے، یا اللہ تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے، اب بتا ہی دے حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت چاہے کہ رب راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب چاہے محبوب راضی ہو جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کرے کہ اس میں رب کی رضا ہو جائے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تجھ کو اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا، حبیب وہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کلیم وہ ہوتا ہے جب وہ رب کو ملنے کا ارادہ کرے تو وہ دن میں 40 دن روزے رکھے، رات کو نوافل ادا کرے، پھر وہ کوہ طور پر آئے چل کر، اور کوہ طور پر آ کے کہے ربی ارنی، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آگے جواب آئے لن ترانی موسیٰ تو نہیں دے سکتا، اور حبیب وہ ہوتا ہے آرام کر رہا ہو اور سو رہا ہو، رب جبریل کو بھیجے، 70,000 فرشتوں کو بھیجے، 7 نورانی براق بھیجے، اور جا کر کہے جبریل جا میرے محبوب کو بیدار کر، اٹھا کر دلہا بنا کر میرے محبوب کو میرے بارگاہ میں لے کر آ، اسے حبیب کہتے ہیں، اسے حبیب کہتے ہیں۔ یہ مقام حبیب اور کلیم میں ہے۔ تو حضرات محترم، رب نے اپنے نبی کو اس طرح کا معراج کرایا اپنے محبوب کو کہ اس جیسا معراج جو ہے پہلے کبھی کسی انبیاء کرام کو نہ کرایا تھا، کسی کو اس طرح کا پہلے معراج نہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوا نا، تو ہجرت سے 1 سال قبل یہ پہلے معراج ہوا۔ حضور نے جب ہجرت کی تھی نا مدینہ میں، اس سے 1 سال پہلے یہ معراج ہوا حضور کو۔ تب میرے نبی کریم کی عمر شریف جو تھی 51 سال کی تھی، 51 سال آپ کی عمر تھی، 4 ماہ اور 19 دن کے تھے، اور 100 پیر کا دن تھا، 27ویں رات تھی، اور حضور حضرت ام ہانی آپ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تب حضور کو معراج ہوا۔ نبوت کا 12واں سال تھا، رات تھی، 27ویں پیر کا دن تھا، اور آسمان پر دھویں دار بادل چھائے ہوئے تھے، دھویں دار بادل تھے، اور بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا میرے نبی کے معراج کے لیے۔ اس وقت معراج جو ہے نا
حضور کا شروع ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا نا، جبریل میں اپنے نبی کو معراج کروانے لگا ہوں، تو ایسے کر کہ جنت میں جا اور جنت میں سے براق لے کر آ، میرے نبی کی جو سواری ہوگی۔ اب براق جو ہے یہ برق سے بنا ہے کہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز اس کی رفتار ہوتی ہے۔ ایک جانور ہے جو جنت میں ہے، براق جسے کہا جاتا ہے، یہ بجلی کی سے بھی تیز اس کی سپیڈ ہوتی ہے چلنے کی، براق جو ہوتا ہے، اور یہ جنت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل جنت میں چلے جاؤ اور ایک براق لے لو، ساتھ 70,000 فرشتے لے لو اور میرے نبی کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں گئے نا تو دیکھا وہاں پر 40,000 براق جو تھے وہ جنت میں کھیل کود رہے تھے۔ 40,000 براق جو تھے گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، 40,000۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کون سا براق لے کر جاؤں جو اللہ کے محبوب کی سواری بنے، جو اللہ کے نبی کے سواری کے قابل ہو۔ اب اتنے بے شمار براق تھے، میں دیکھ رہا تھا کس کو لے کر جاؤں۔ اب جب دیکھ رہا تو تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک کونے پہ نا ایک براق بیٹھا رو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس براق کے پاس گیا تو میں نے کہا جنت کا مقام نظارہ ہے، سب کھیل کونے پہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگا کہ میں نے 70,000 سال پہلے سنا تھا کہ اللہ کا محبوب جب دنیا پر جائے گا تو وہ معراج پر رب سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر آئے گا اور اس کے لیے رب براق کو بھیجے گا۔ 70,000 سال پہلے یہ میں نے سنا ہوا تھا، تب سے میں اس دکھ میں رو رہا ہوں، کاش وہ سواری میں بن جاؤں، نہ میں کھاتا ہوں نہ پی رہا ہوں، اس لیے کاش وہ توفیق مجھے مل جائے کہ میں اللہ کے محبوب کی سواری بن جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل اسے ہی لے جاؤ، یہ میرے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو ہی سواری بنا کر نبی کو لے جاؤ۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو لیا اور 70,000 فرشتے لیے اور حضور کی بارگاہ میں گئے۔ تب گئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی ساتھ لیا، براق کو بھی لے لیا۔ اب جب براق کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے نا حضور کے گھر پہ، حضرت ام ہانی آپ کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے، ہلکی سی نیند آ رہی تھی، سوئے ہوئے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے نا تو حضور کو دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ میں اللہ کے نبی کو کیسے جگاؤں۔ حضور تب سو رہے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، جب بھی آئے ہیں تو میرے نبی کریم جاگ رہے ہوتے تھے، کوئی وحی لاتے تو حضور جاگ رہے ہوتے تھے، حضور کو وحی سنا دیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے یا جنگ میں ہوتے یا کوئی بھی معاملات ہوتے، جب بھی وحی آتی تھی حضور جاگ رہے ہوتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا تو حضور آرام فرما رہے تھے، لے کر حضور کو آنا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں حضور کو کیسے بیدار کروں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، حضور کا وہ در ہے کہ جہاں پر نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی کرے تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ در تھا، یہ وہ در تھا۔ جبرائیل پریشان تھے، اگر میں آواز دوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں حضور کو کس طرح جگاؤں، کس طرح اٹھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب حکم فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کافور کے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹ جو تھے نا وہ کافور کے بنے ہوئے تھے، کافور ٹھنڈے تھے، اور کسی فرشتے کے اس طرح کے ہونٹ نہیں تھے، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو ہونٹ تھے وہ کافور کے بنے ہوئے تھے، ٹھنڈے تھے۔ تو عرض کرتے ہوتے تھے مولا یہ میرے ہونٹ کافور کے کیوں ہیں، دوسرے فرشتوں سے مختلف کیوں ہیں؟ تو رب فرماتا تھا جبریل ایک وقت آئے گا میں تجھے بتاؤں گا۔
تو جب حضور آرام فرما رہے تھے، حضور سوئے ہوئے تھے، جبریل سوچ رہے تھے حضور کو بیدار کیسے کروں، تو اللہ نے فرمایا جبریل تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ تیرے ہونٹ کافور کے کیوں ہیں، آج کے دن کے لیے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے تھے، اب ایسے کر میرے نبی کے پاؤں کے بوسے لے، تو میرے نبی کے قدموں کو چومے گا، میرے نبی کو ٹھنڈک پہنچے گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرات محترم خود اندازہ لگائیں، فرشتوں کے سردار، نورانی مخلوقوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی کریم کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ کس لیے چوم رہے ہیں؟ کہ میں چوموں اور اللہ کا نبی جو ہے وہ بیدار ہو جائے، آنکھیں کھول لے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ کیا کر رہے ہیں اللہ نے۔ اگر رب چاہتا تو میرے نبی کو خود، اپنے محبوب کو خود ہی بیدار کر لیتا، وہ چاہتا خود بیدار کروا سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ کہ رب نے دکھایا لوگوں میں اپنے محبوب کا معراج ایسا معراج ہوگا، اس طرح کا معراج کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ نے دکھانا چاہا، اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہا، کیا کہا؟ جبریل میرے نبی، میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لے، ان کو چوم، تو چومے گا تو میرا محبوب بیدار ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے قدموں کو بوسے لینے لگ گئے۔ وہ جیسے ہی بوسے لیے نا تو حضور کو ٹھنڈک پہنچی، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈک پہنچی تو حضور اسی وقت بیدار ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل خیر ہے اس وقت آ گئے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو لے کر آؤں، میرے ساتھ یہ 70,000 فرشتے بھی آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ براق بھی آیا ہوا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو لے کر دلہا بنا کر رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ تو حضور اٹھے، حضور نے فرمایا اچھا، تو حضور نے فرمایا پھر ایسے رکو میں وضو کر لوں، میں رب کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، میں وضو کر لوں۔ اب جب حضور ابھی اپنے آستین جو ہے نا اوپر کرنے لگے تھے بازوؤں سے وضو کے لیے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیالے بھیج دیے، 2 پیالے بھیجے، اور ان کے اندر آب کوثر کے پانی تھا، آب کوثر کا پانی تھا۔ اور جب بھیجا اور کیا کہا کہ اے محبوب آپ اس کے ساتھ وضو اور غسل کریں، آب کوثر کے اس میں پانی تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ 2 پیالے ہیں ان کے ساتھ ایک تشت بھی لایا گیا، اس تشت کے یہ مقام تھا، اس کے 4 کونے تھے، اور چاروں کونوں کے ساتھ ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے، ان ہیروں کی اتنی روشنی تھی کہ ان ہیروں کی روشنی کی وجہ سے آسمانوں تک ان کی روشنی جا رہی تھی۔ تشت بھی لایا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ مجھے اس پانی آب کوثر کے ساتھ مجھے غسل کرایا گیا، اس کے ساتھ میں نے وضو کیا، میں نے غسل کیا۔ جب میں نے وضو اور غسل کیا تو مجھے پھر نورانی لباس پہنایا گیا، نورانی لباس پہنایا گیا۔ حضور فرماتے اس کے بعد مجھے نورانی امامہ پہنایا گیا، وہ امامہ جنت سے آیا ہوا تھا، جنت سے نورانی امامہ پہنایا گیا۔ تو میرے نبی کریم فرماتے ہیں وہ امامہ جو ہے نا جو جنت سے لایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امامہ جنت میں بنا کر رکھ دیا تھا، جو حضور کو معراج کے دن پہنانا تھا۔ وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے وہ امامہ تیار ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس امامے کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، چکر لگاتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ ہر تسبیح پڑھنے کے بعد حضور پر درود پڑھتے تھے۔ کتنا اعلیٰ مقام تھا، کتنی شان، کتنی مرتبہ تھا۔ کس لیے کہ حضور کو معراج ہونے لگا ہے، کہ وہ 40,000 فرشتے اس امامے کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے، ہر تسبیح کے بعد حضور پر درود پڑھتے تھے۔ اور وہ اس لیے کھڑے تھے
پھر وہ امامہ، وہ 40,000 فرشتے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے۔ وہ 40,000 فرشتے اس لیے کھڑے رہے تھے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہمیں حضور کے دیدار کا جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے۔ وہ 40,000 فرشتے امامہ لے کر آئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں جبریل نے پھر مجھے وہ امامہ پہنایا نورانی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ ایک چادر جو تھی وہ میرے کاندھے پر رکھی، نورانی چادر تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک پٹکا میرے کمر پر باندھا، وہ نورانی پٹکا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے ایک چابک دیا گیا، جسے کوڑا کا چابک دیا گیا، نورانی چابک تھا، وہ مجھے دیا گیا۔ پھر جب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے کعبے کی طرف گئے اور 7 چکر لگائے، طواف کیا، اور طواف کر کے پھر جو ہے نا رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، معراج شریف کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ میرے نبی کریم کا معراج ہو رہا تھا۔ کتنی شان تھی، کتنا مرتبہ تھا، کتنی عظمت تھی، کس طرح اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ ذات محترم اندازہ لگائیں کہ رب اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے محبوب سے کتنا پیار کر رہا ہے، کہ اپنے معراج پر بلا رہا ہے تو کتنی شان و شوکت سے بلا رہا ہے، کتنی عظمت سے بلا رہا ہے۔ حضور نبی کریم حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کیا نا، وضو کر لیا، تو جنت سے 2 تشت لائے گئے، ان میں آب زمزم کا پانی تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرا سینہ کھول دیا، میں دیکھ رہا تھا۔ میرا جو نبوت میں ہے، حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کر دیا۔ جب چاک کیا تو میرے سینے کے اندر سے دل جو تھا نا وہ میرا نکال دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، سینہ بھی چاک ہو گیا، اندر سے دل، حضور فرماتے ہیں میرا نکال لیا۔ دل نکال کر آب زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا۔ دو برتن آئے تھے نا، ایک میں آب زمزم کا پانی تھا اور دوسرے پیالے میں حکمت اور ایمان تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا، میں دیکھ رہا تھا، اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا پھر دھو کر جس پیالے میں ایمان اور حکمت تھی اس پیالے میں رکھا، اور اس میں پھر میرے دل میں ایمان اور حکمت کو بڑھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، پھر میرے دل کو میری اس جگہ پر رکھا گیا اور میرے سینے کو جوڑ دیا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام، میں دیکھ رہا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب رکھ دیا گیا تو میرے ساتھ اللہ نے جو 70,000 اس براق کو بھی لے آئے۔ جب براق کو لے کر آئے نا حضور کی بارگاہ میں، اس کے دائیں طرف بھی 70,000 فرشتے تھے اور بائیں طرف بھی 70,000 فرشتے تھے۔ حضرت ابو ذر آپ فرماتے ہیں کہ براق کا یہ عالم تھا، اس کی یہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ براق پہاڑوں پر چڑھتا تو اس کے بازو جو تھے لمبے ہو جاتے تھے، اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے جب پہاڑ پر چڑھتا تھا۔ اگر پہاڑ سے اترنا ہوتا تھا تو وہ اس کے جو بازو تھے وہ لمبے ہو جاتے تھے۔ اور براق کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس براق کی نگاہ جاتی تھی اس براق کا پہلا قدم وہاں پر جاتا تھا۔ اتنی سپیڈ تھی اس براق کی کہ جہاں پر براق کی پہلے نگاہ جاتی تھی، نظر جاتی تھی، براق کا قدم بھی وہاں پر جاتا تھا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے دائیں طرف براق کے، 70,000 بائیں طرف، اور ان کے ہاتھ میں شمع تھی، شمع پکڑی ہوئی تھی فرشتوں نے، اور میرے نبی کریم فرماتے ہیں ان کی شمع اتنی زیادہ تھی کہ پورا جہان جو آسمان تھا نا ان شمع کی وجہ سے روشن ہوا تھا۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر وہاں پر گئے نا جہاں براق اور فرشتے موجود تھے، جب مجھے وہاں پر لے کر گئے تو میرے چہرے سے جب روشنی نکلی نا، اتنی روشنی نکلی کہ ان فرشتوں کی جو شمع تھی وہ تمام ماند پڑ گئی۔ حضور کے چہرے سے جو روشنی نکلی وہ ماند پڑ گئی۔ جب ماند پڑی تو کہتے ہیں اگر وہاں پر 1000 سورج اور چاند بھی ہوتے تو میرے نبی کے اس نور کے چہرے کے نور کے آگے ماند پڑ جاتے۔ جب نور نکلا نا حضور کے چہرے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کی طرف وحی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ جبریل دیکھ میرے محبوب کو، وحی آئی،
جبریل دیکھ میرے محبوب کے چہرے کو، دیکھ میرے محبوب کے نور کو۔ جبریل ابھی میں نے اپنے نبی کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، ابھی یہ میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے، فرشتوں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، میرے محبوب کے چہرے پر تو 70,000 پردے ہیں۔ کتنا نور تھا حضور کے چہرے پہ کہ ایک پردہ اٹھایا تو وہ جتنے فرشتوں کے شمع تھے سب مان پڑ گئے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ تو حضرات محترم، یہ میرے نبی کریم کا معراج تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب براق پر بٹھا دیا گیا تو جب تیار کر دیا، فرشتے بھی تیار تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ براق پر بیٹھیں۔ اب جب بیٹھنے لگے تو حضور ایک دم خاموش ہو گئے، تو حضور نے اپنے چہرے کو نیچے کر لیا، جھکا لیا، پریشانی سی آ گئی۔ تو اللہ تبارک رک گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبریل پوچھو میرے محبوب سے، میرا محبوب کیوں رک گیا ہے، کیوں رک گیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جبریل رب سے کہو کہ آج میں اتنی شان و شوکت سے جا رہا ہوں، میرے لیے براق لایا گیا ہے، میں براق پر بیٹھ کر فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا میری امت کے نامہ اعمال جو تولے جائیں گے، گناہ گار میری امت ہوگی، پل صراط کا جو سفر ہے 70,000 سال کا ہوگا، میری امت کیسے گزرے گی، میں تو سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جبریل میرے محبوب سے کو پریشان نہ ہو، پریشانی نہ لائیں، جب قیامت کا وقت آئے گا تو میں جو تیرے بندے ہوں گے تیری امت کے، میں ان کو ان براقوں پر بٹھا کر پل صراط سے جلدی سے گزار دوں گا، پل صراط سے جلدی سے گزار دوں گا، تو پریشان نہ ہو، میں براقوں کے اوپر ہی تیرے بندوں کو، تیرے امتیوں کو بٹھاؤں گا اور وہ پل صراط سے جلدی سے گزر جائیں گے۔ یہ تھا اپنے میرے نبی کا، دیکھ کے کتنی محبت امت سے ہے۔ جب شان شوکت سے لے کے جانے لگے، بٹھانے لگے، معراج پر رب سے ملاقات کے لیے جانے لگے، تو حضور اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں کہ مولا مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے۔ تو اب جب حضور براق پر بیٹھنے لگے نا، براق پر، تو براق جو تھا نا وہ اچھلنے لگ گیا۔ اب حضور ابھی چڑھنے لگے تھے تو براق جو تھا چھلانگے لگانے لگ گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو روکا، تو کیا کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا محبوب تجھ پر سوار ہونے لگا ہے، تو چھلانگے لگا رہا ہے؟ تو وہ براق کہنے لگا اے جبریل میری بھی ایک درخواست ہے، میری وہ درخواست حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں میں حضور کی سواری بننے کے لیے آیا ہوں، معراج پر حضور کو لے کر جاؤں گا، کل قیامت کے دن جب حضور جنت کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی توفیق دے کہ میں حضور کی سواری بن جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب یہ درخواست کی تو حضور نے فرمایا یہ تیری درخواست کو میں قبول کرتا ہوں، قیامت کے دن بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو حضرات محترم یہ میرے نبی کریم کا معراج تھا۔ میرے نبی کریم اتنی شان و شوکت سے گئے تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن مجید کے 15واں سپارے کی پہلی یہ آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کو میں نے اپنے بندے کو میں نے معراج کرائی، معراج کرائی رات کے کچھ حصے میں۔ اب دیکھیں ذرا قرآن مجید کی آیت ہے، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، رب سے ملاقات کر کے واپس آئے، لیکن وہ رات کا کچھ حصہ تھا، کچھ حصہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جانے لگا میرا بسترا گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میرا پانی جو تھا وہ چل رہا تھا۔ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پر گیا، رب سے ملاقات کر کے واپس آیا تو میرا بسترا ویسے ہی گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی، میرے گھر کا پانی ویسے ہی چل رہا تھا، ویسے ہی چل رہا تھا۔
یہ اللہ کے محبوب کا معراج تھا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پوری کائنات کو روک دیا تھا، رک جا۔ رب نے تو کہنا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے میں کہتا ہوں کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اس وقت رب نے پوری کائنات کو روک دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں گیا، جب جانے لگا تب بسترا میرا گرم، کنڈی دروازے کی ہل رہی، جب واپس آیا تب بھی میرا بسترا گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کیونکہ رب باری تعالیٰ نے پوری کائنات کو روک دیا تھا۔ رک جاؤ کیونکہ میرا محبوب آنے لگا ہے، میرا محبوب میرے بارگاہ میں آنے لگا ہے، میرا محبوب کو آج میں اپنے محبوب کو پاس بلا کر دیدار کراؤں گا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی معراج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی چیزوں سے نوازا۔ جب حضور رب کی بارگاہ میں گئے، رب نے تب ہی نماز جو تھی تحفہ دیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔